نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 11 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جزم یا سکون کا بیان۔ الحمدللہ حرکات ثلاثہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرکات جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ علامات میں ہمارے پاس 2 چیزیں آتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ جزم اور تشدید۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جزم کے بارے میں۔ آج ہم جزم کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف تہجی کے بعد جو پریکٹس ہے، جو بیسک چیز ہے نا، وہ جزم کے بارے میں ہی ہے۔ اس پہ بھی الحمدللہ ہماری بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور جزم جب آتی ہے حرف کے اوپر تو پھر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی، جب بھی کسی حرف کے مخرج کا پتہ کرنا ہو کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیں۔ جب آپ ساکن کر کے اس کو ادا کریں گے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، سب سے پہلے تو جزم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہوتی ہے۔ اس کی پہچان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں اس کی شکل یوں ہوتی ہے، جیسے دال ہے، دال کی طرح چھوٹی سی حرف کے اوپر بنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو کبھی حرف کے نیچے نہیں دیکھیں گے، اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے مجزوم اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ نیز جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اکیلا ہی پڑھا جائے، اکیلا نہیں یہ پڑھا جاتا، یہ اپنے ساتھ جو حرف ہوتا ہے، اپنے سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اب ہم دیکھیں گے کیسے اس کو پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر حروف مستعلیہ کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور حروف قلقلہ کا بھی۔ اس سے ہم حروف قلقلہ کو بھی اچھے سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ کچھ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ قلقلہ کیسے کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اس پہ اگر آپ دھیان سے سنیں گے اور پھر پریکٹس کریں گے اسی طرح تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر با، اب با دیکھیں، با ہم نے کہاں پہ دیکھا تھا؟ حروف قلقلہ میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے حروف قلقلہ میں با دیکھا تھا کہ با کے اوپر جب جزم ہوگی، سکون ہوگی، تو اس کو ہلا کے ادا کریں گے، اس پہ جھٹکا آئے گا۔ تو اب آپ نے وہی ذہن میں رکھتے ہوئے با کو ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ با کے مخرج پہ جانا ہے اور جلدی سے واپس آ جانا ہے۔ اب، اب، اب۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا اب، 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 ایسے نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو حروف قلقلہ میں دیکھا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں وہ کون سے حروف تھے جو ہم نے حروف قلقلہ میں دیکھے تھے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ جن کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس مشق کے اندر ان کو ہلا کے ہی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب۔ آگے تا دیکھیں، حمزہ زبر تا ات۔ اب تا حروف قلقلہ میں نہیں ہے، اس کو آپ نے ات، ات، ات ایسے نہیں کرنا، ہلانا نہیں ہے۔ آپ اس کو آرام سے ادا کریں، ات، ات، ات۔ ٹھیک ہے، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پہ سا اس، 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 اس۔ اب اس کو بھی اس، اس، اس ایسے نہیں کرنا، اور سین بھی نہیں اس کو بنانا کہ اس ہو جائے، اس، اس، اس۔ اچھا جب آپ اس کو ساکن کریں گے نا تو پھر اس کے مخرج پر رک کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری زبان کی جو نوک ہے، جو ٹپ ہے، وہ سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، 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 اج۔ جیم پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جی قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے، اس لیے اج ایسے نہیں کریں گے۔ ہاں اگر آپ نے اس کا مخرج پتہ کرنا ہے کہ یہ منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں اج، رک سکتے ہیں وہاں پہ، اج،
इस तरह जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ज़बान का दरमियान और ऊपर की मुंह का छत का दरमियान जो है, तालु का दरमियान जो है वो आपस में लग रही हैं, मिल रही हैं, तो फिर जीम अदा हो रहा है। अज, इज, उज। आगे देखते हैं। हमजा ज़बर हा, आह। हा में सांस की आवाज़ मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, अब किसी भी स्टूडेंट की कोई मिस्टेक नहीं इसमें होनी चाहिए। हमजा ज़बर हा, आह। हमजा ज़ेर हा, इह। हमजा पेश हा, उह। आह, इह, उह। इस तरह सांस की आवाज़ को क्लियर करना है। हलक से हा निकलता है। आगे देखिए, ख्वा लेटर है। ख्वा को हमने कहाँ पे देखा था? हरूफे मुस्तअलिया में। इसको क्या करना है? पुर करना है। ज़बान का जो पीछे से मोटे वाला हिस्सा है उसको तालु की तरफ बुलंद करना है। चलिए देखते हैं। हमजा ज़बर खा, अख। हमजा ज़ेर खा, इख। हमजा पेश खा, उख। अख, इख, उख। हमजा ज़बर दाल, अद। हमजा ज़ेर दाल, इद। हमजा पेश दाल, उद। अब दाल भी कलकला में है, इसको भी हिलाएंगे। अद, इद, उद। हमजा ज़बर दाल, अज। दाल को नहीं हिलाना, अब अज ऐसे नहीं करना, आराम से। अज, यहाँ पे ना रुक जाएंगे इसके मखरिज पर। अज, इज, उज। अज, इज, उज ऐसे नहीं करना, और शक्ति भी नहीं लानी इसमें, सीटी भी नहीं लानी। अज ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। हमजा ज़बर रा, आर। इर, और। अच्छा, रा जो है ना इसमें थोड़ी तकरार की आवाज़ होती है। अर, ये वाली, ठीक है। अर, इर, उर। और जो जेर के साथ रहा है उसको बारीक भी करना है और उसमें तकरार की आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देगी, ठीक है। फिर से देखिए, अर, इर, उर। आगे देखिए, जा लेटर सख्ती और सीटी से। अज, हमजा ज़बर जा, अज। इज, उज। सख्ती और सीटी से। आगे है हमजा ज़बर सीन, अस। सीन, सीन में सीटी। हमजा ज़ेर सीन, इस। हमजा पेश सीन, उस। अस, इस, उस। हमजा ज़बर शीन, अश। हमजा ज़ेर शीन, इश। हमजा पेश शीन, उश। अश, इश, उश। अच्छा, यहाँ पे आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश के लिए भी जैसे ही हमने देखा था मुंह की शेप बनती है वैसे ही बनानी है अपनी, ठीक है। आगे है स्वाद, अफ, इस, उस। अच्छा, यहाँ पे स्वाद और सीन को इकट्ठा अदा करें ताकि फ़र्क जो है ना वो वाज़ेह हो जाए। सीन को बारीक फिर से अदा करती हूँ, अस। अब मैं स्वाद को अदा करती हूँ, अफ। दोनों में फ़र्क देखिए, सीन बारीक है, स्वाद पूर है। हमजा ज़बर दौद, अद। अच्छा, दौद लेटर जो है ना ये ज़ौद भी अदा हो जाता है और दौद भी अदा हो जाता है। जब आप अपनी ज़ुबान का मोटे वाला पीछे से हिस्सा ऊपर दारों के साथ लगाएंगे ना, ज़ुबान का मोटे वाला हिस्सा जो है वो एक साइड से अगर लगाएंगे तो ये ज़ौद अदा होगा, और अगर आप ज़ुबान के दोनों हिस्से जो हैं पीछे से मोटे वाले ऊपर उठा के ऊपर दानों के साथ पीछे लगाएंगे तो दौद अदा होगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको अदा करते वक्त होंठों को गोल नहीं करना, दुआद नहीं करना, ठीक है। अद, इद, उद, ठीक है। अद, इद, उद। आगे है तो। तो क्या है? पुर है। और फिर क्या है इसके अंदर? एक तो हरूफ मुस्तालिया में से है, दूसरा ये कौन से हरूफ में से है? जी जी जी, बताएं बताएं जी। हरूफ कलकला में से, इस पे कलकला भी करना है। हमजा ज़बर तो, ए तो। हमजा ज़ेर ता, ए तो। हमजा पेश ता, ओ तो। आ तो, ए तो, ओ तो। जल्दी से अच ऐसे नहीं करना, ठीक है। और ब्रेक भी नहीं करना, अच। ये अगर ब्रेक करेंगे तो ऊपर जो ता दो नुक्तों वाला वो अदा हो जाएगा, पुर करना है इसको। आ तो, ए तो, ओ तो। अव, वो, पुर। इव, उव। आगे है आइन। आइन, हमज़ा को और आइन को दोनों को क्लियर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसके मखरज में देखेंगे बाद में कि ये कहाँ से अदा होते हैं। हमज़ा ज़बर आइन, आ। पहले हमज़ा, आ, फिर आइन, आ, ई, ओ, ठीक है। हलक से निकलता है, इंशाल्लाह ये हम इसका मखरज देखेंगे फिर इसको समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमज़ा ज़बर गैन, औ। गैन में भी हमने देखा था कि ये पुर भी और हल्की सी इसमें खराश भी है, औ।
اغ اغ اف اف اوف. فا میں نا یہ آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے. اف اف اوف. اقو. کاف کو پر بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کلکلا کرنا ہے. حروف کلکلا میں سے ہے. اقو اکو اکو. اور دوسرا کاف بریک ہے اس کو ہم نے پر بھی نہیں کرنا اور اس کو کلکلا بھی نہیں کرنا ہلانا بھی نہیں ہے. اک. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلکلا سمجھ میں آئے گا. پہلے والے کاف کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں اقو اور یہ جو دوسرا کاف ہے اس کو اک. ٹھیک ہے. اک اک ال. اچھا ال پہ نا کچھ لوگ جب اس کو ادا کرتے ہیں نا اس کو ہلا دیتے ہیں. ال ال ایسے نہیں کرنا. ال ال حمزہ زبر لام ال حمزہ زیر لام ال حمزہ پیش لام ال 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 ایسے نہیں کرنا کیونکہ یہ حروف کلکلا میں سے نہیں ہے. حمزہ زبر میم ام حمزہ زیر میم ام حمزہ پیش میم ام 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 ام. اب ہم نے میم کے اوپر یوں نہیں کرنا ام ام اوم. ناک میں آواز کو نہیں لے کے جانا. حمزہ زبر نون ان حمزہ زیر نون ان حمزہ پیش نون ان. نون اور میم کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ناک میں نہ جائے. ان 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 اس طرح نہ ہو. آگے ہے ہا. حلوے والے ہا میں ہم نے دیکھا تھا کہ سانس کی آواز جاری ہوتی ہے لیکن اس میں سانس کی آواز جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں آواز ہوگی اوہ. ٹھیک ہے. اور جو حلوے والا ہا ہم نے دیکھا تھا اس کو کس طرح ادا کیا تھا آہ ایہ اوہ. ٹھیک ہے. ان دونوں کا فرق جو ہے وہ آپ نے لانا ہے. آگے ہے حمزہ. حمزہ زبر حمزہ ای او. اس کو جھٹکے کے ساتھ ای او. ٹھیک ہے جی. تو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. کلکلے والے جو حروف ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے. باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے جزم کی صورت میں صرف ان حروف قاف طا با جیم دال کو ہلا کر پڑھا جائے. ساکن حرف ہلا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں کلکلا کہتے ہیں. تو وہ کون سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں پھر سے نوٹ کر لیں. پھر کیا کہ کلکلا صرف انہی 5 حروف میں کیا جائے. ان 5 حروف کے علاوہ باقی حروف کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیا جائے اور بچوں کو حروف کلکلا کی آواز پڑھ کر بتائی جائے. ہدایات میں انہوں نے کیا بتایا کہ آواز پڑھ کر بتائی جائے. تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اس کی تو خود اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کلکلے والے کو کس طرح ادا کیا جا رہا ہے اور جو کلکلے والے نہیں ہیں ان کو کس طرح ادا کیا جا رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے والے کے ساتھ مل کر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف کلکلا کو ہلانا ہے باقی کسی کو ہلانا نہیں ہے. ان کو آرام سے ادا کرنا ہے. اور را لیٹر جو ہے اس کا میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ را سے پہلے جب وہ ہوگی زبر ہوگی یا پیش ہوگی اس کو پر کرنا ہے اور اگر زیر ہوگی تو اس کو باریک ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.